بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غزوہ خیبر کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کفار قریش مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کی کوئی بھی ترقی وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تبلیغ اسلام کا ارادہ کرتے تو یہ مشرک ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے اور تبلیغ کا کام پھیلنے نہ دیتے، لیکن معاہدہ حدیبیہ کے بعد اب قریش کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا کلمہ ساری دنیا میں پہنچا دے اور اس وقت کی بڑی حکومتوں کو خدا کے وہ سچے دین کی طرف بلائیں۔ چنانچہ آپ نے روم و فارس اور دوسری جگہوں کے بادشاہوں کے نام خط دے کر اپنے قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ کام بہت اہم اور خطرناک تھا۔ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر انہیں اسلام کی تبلیغ کرنا بڑے حوصلے کا کام تھا۔ یہ کام نڈر اور بے جگر لوگ ہی کر سکتے تھے۔ اس لیے اس کام کے بارے میں آپ نے اپنے صحابہ سے بات چیت کی۔ اس کے بعد ایک روز آپ نے مسجد نبوی میں آ کر صحابہ سے فرمایا، لوگوں، مجھے خدا نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تم ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا اور تم مجھ پر اس طرح اختلاف مت کرنا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کیا اختلاف کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کو اسی طرح بھیجنے کے واسطے کہا تھا جیسے میں نے تم سے کہا ہے، مگر جس کو انہوں نے قریب جگہ بھیجنے کو کہا وہ تو راضی ہو گئے اور جس کو کہیں دور بھیجنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے ہی بتلا دیا کہ جو کام میں تمہیں بتلانے والا ہوں وہ بہت اہم ہے، اس لیے تم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح ہیلے بہانے مت کرنا۔ مگر آپ کے جانثار صحابہ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں ہی دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھوائے جن میں ان کو لکھا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو اور میری نبوت پر ایمان لاؤ، اس طرح خدا تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گا۔ ان میں سے ایک عیسائی بادشاہ ہرقل اعظم قیصر روم کے نام تھا۔ اس کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ بڑے بادشاہوں اس کا نام سن کر کانپتے تھے۔ اسی طرح دوسرا خط آپ نے شہنشاہ کسریٰ کے نام روانہ کیا۔ یہ فارس کا بادشاہ تھا۔ کسریٰ فارس کی حکومت اس وقت کی دوسری سب سے بڑی سلطنت تھی۔ قیصر روم اور کسریٰ فارس دونوں ایک درجے کے بادشاہ تھے جن کا نام سن کر ہی بڑے بادشاہ تک تھرا اٹھتے تھے۔ اسی طرح ایک خط آپ نے مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام بھیجا۔ ایک خط آپ نے بحرین کے بادشاہ منذر ابن سوا کے نام بھیجا۔ اسی طرح ایک خط آپ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام بھیجا۔ ان سب خطوں میں آپ نے بادشاہوں کو دعوت دی کہ وہ اسلام لائیں اور دنیا کی راحتوں کے ساتھ آخرت کے آرام کا بھی سامان کرے۔ مسلمانوں نے جب مکے سے پہلی اور دوسری ہجرت کی تھی تو وہ حبشہ گئے تھے۔ ان میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ ان کا نام رملہ تھا اور یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی عبید اللہ ابن حبش سے ہوئی تھی۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے اور پھر قریشیوں کے ظلم کی وجہ سے دونوں ہجرت کر کے حبش چلے گئے تھے، مگر وہاں پہنچ کر ان کا شوہر عبداللہ
اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو گیا، مگر حضرت حبیبہ اپنے مذہب پر جمی رہی۔ اس طرح ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حبش کے بادشاہ نجاشی کو 2 خط لکھے۔ ایک میں تو بادشاہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور دوسرے خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو لکھا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دے، اور ساتھ ہی یہ کہ وہاں جو مہاجر مسلمان ہیں انہیں مدینے بھیج دے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔